سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہماری گفتگو قرآن مجید کی چوتھی سورہ یعنی سورۃ النساء کے گرد گھومے گی۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے، اس کی 176 آیات ہیں اور اس کا نام ہی النساء یعنی عورتیں ایک بہت گہری بحث کو جنم دیتا ہے۔ جی، اور یہی بحث آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال بھی ہے۔ کیا سورۃ النساء، جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، بنیادی طور پر خواتین کے حقوق، ان کے سماجی مقام اور خاندانی تحفظ کے لیے ایک آپ کہہ لیں انقلابی چارٹر ہے، یا پھر یہ ایک نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک جامع سماجی، معاشی اور ریاستی دستور پیش کرتی ہے جس میں خواتین کے حقوق ایک اہم جز تو ہیں لیکن شاید واحد محور نہیں؟ بالکل، اور دیکھیں میرا موقف یہی دوسرا نقطہ ہے۔ میں یہ دلیل دوں گا کہ سورۃ النساء کو صرف خواتین کے حقوق تک محدود کرنا اس کی وسعت اور اس کی جامعیت کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ سورہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو خاندان سے لے کر ریاست تک اور معیشت سے لے کر دفاع تک ایک نئے معاشرے کا مکمل آئین پیش کرتی ہے۔ جبکہ میں اس نقطۂ نظر سے بات کروں گی کہ اس سورہ کا نام کوئی اتفاقی نہیں ہے۔ یہ اس امر کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کا بنیادی اور مرکزی موضوع خواتین کی حیثیت، ان کے حقوق اور ان سے جڑے خاندانی قوانین ہی ہیں۔ دیگر تمام موضوعات، چاہے وہ وراثت کے ہوں یا ریاست کے، وہ اسی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس کی تکمیل اور نفاذ کے لیے ضروری ہیں۔ تو آئیے اس کی ساخت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ کا آغاز ہی معاشرے کے سب سے کمزور طبقے یعنی یتیموں کے حقوق سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2 میں بالکل واضح حکم ہے، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یعنی اور یتیموں کو ان کے اموال دے دو۔ آگے چل کر آیت 10 میں یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے پیٹ میں آگ بھرنے کی شدید وعید ہے۔ یہ سماجی انصاف کے ایک ایسے وسیع اصول کو قائم کرتا ہے جس کا اطلاق ہر یتیم پر ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ تو یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں، یہ پورے معاشرے کی اخلاقی بنیاد کا سوال ہے۔ میں آپ کی بات کی قدر کرتی ہوں، لیکن کیا ہمیں اس کے تاریخی اور سماجی پس منظر کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اس دور میں آپ سوچئے، مسلسل جنگوں کے نتیجے میں یتیموں کی سب سے بڑی تعداد کن کی تھی؟ ظاہر ہے ان سپاہیوں کے بچوں کی جو شہید ہو گئے تھے۔ اور ان یتیموں کی کفالت کون کرتا تھا؟ ان کی بیوہ مائیں۔ تو جب قرآن یتیموں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ ناگزیر طور پر ان بیواؤں اور یتیم بچیوں کے تحفظ کی بات کر رہا ہوتا ہے جو معاشرے میں سب سے زیادہ غیر محفوظ تھیں۔ تو اس لحاظ سے یتیموں کا تحفظ بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست خواتین کے تحفظ کے مرکزی موضوع سے جڑا ہوا ہے۔ آپ اس تعلق کو بہت خوبی سے بیان کر رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک آفاقی اصول کو ایک مخصوص تناظر تک محدود کر رہی ہیں۔ قانون کی جو روح ہے وہ اس کے الفاظ کی وسعت میں ہوتی ہے۔ یہ آیت قیامت تک آنے والے ہر یتیم بچے کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ اسے صرف اس دور کی بیواؤں تک محدود کرنا اس کے خدائی پیغام کی وسعت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ کیا یہ سماجی انصاف کا ایک بنیادی ستون نہیں جو کسی بھی صالح معاشرے کے لیے لازمی ہے؟ بلا شبہ یہ ایک بنیادی ستون ہے، لیکن ہر ستون کسی عمارت کے نقشے کا حصہ ہوتا ہے۔ میرا استدلال یہ ہے کہ اس عمارت کا نقشہ ہی عورت کے مقام کی اثر نو تعمیر ہے۔ اچھا، آئیے اگلے موضوع پر چلتے ہیں جو شاید اس نقطے کو مزید واضح کرے گا، خاندانی نظام۔ ضرور، یہ سورہ خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے بہت واضح قوانین دیتی ہے۔ آیت 3 میں یتیموں سے ناانصافی کے خوف کی صورت میں 1 سے 4 تک شادیوں کی اجازت، لیکن عدل کی کڑی شرط کے ساتھ۔ آیت 4 میں عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ پھر آیت 19 میں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت، اور آیت 34 میں مردوں کو خاندان کا نگران یعنی قوام قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب ایک متوازن خاندانی ڈھانچے کی بنیادیں ہیں جو پورے معاشرے کو استحکام بخشتا ہے، نہ کہ صرف عورت کو۔ لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ ان تمام قوانین کا محور اور مخاطب کون ہے؟ مہر کا قانون عورت کو معاشی تحفظ دیتا ہے، تعدد ازواج کی اجازت یتیم بچیوں سے ناانصافی کے خوف سے مشروط کی گئی ہے، یہاں تک کہ آیت 34 الرجال قوامون علی النساء جو مرد کو خاندان کا نگران بناتی ہے،
وہ بھی عورت کے حوالے سے ہی اس کی ذمہ داریوں کا تعین کرتی ہے۔ تو یہ تمام قوانین بلا شبہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں، لیکن یہ استحکام حاصل ہی اس طرح ہوتا ہے کہ عورت کے حوالے سے جاہلیت کے ظالمانہ تصورات کو ختم کر کے اسے حقوق اور تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو کیا یہ اس بات کو تقویت نہیں دیتا کہ سورہ کا اصل مقصد ہی ایک نیا عادلانہ خاندانی نظام قائم کرنا تھا جس کے مرکز میں عورت کی حیثیت ہے؟ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا کہ خواتین کے حقوق ایک اہم حصہ ہیں، لیکن میں انہیں ایک بڑے نظام کا جزو سمجھتا ہوں۔ آپ ہر قانون کو صرف عورت کے زاویے سے دیکھ رہی ہیں۔ قوام ہونے کا مطلب صرف عورت پر حاکمیت نہیں بلکہ پورے خاندان کی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری ہے، جس میں بچے اور دیگر زیر کفالت افراد بھی شامل ہیں۔ یہ ایک وسیع تر سماجی ذمہ داری ہے۔ آپ کے نقطہ نظر سے تو یہ لگے گا کہ اسلام نے باقی تمام سماجی اکائیوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک پر توجہ مرکوز کر دی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی اکائیوں کو نظر انداز کیا گیا، بلکہ یہ کہ عورت کی حیثیت کو درست کیے بغیر باقی نظام درست ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بنیاد ہے۔ اچھا، آئیے وراثت کے قوانین کو دیکھتے ہیں، جو شاید آپ کے نقطہ نظر کو زیادہ تقویت دیتے نظر آتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اسلام سے پہلے عورت اور بچوں کو وراثت سے مکمل طور پر محروم رکھا جاتا تھا اور تمام مال قبیلے کے طاقتور مردوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ سورہ نساء نے آیات 7، 11 اور 12 میں پہلی بار اس ظلم کو ختم کیا اور واضح طور پر فرمایا للرجال نصیب وللنساء نصیب، یعنی مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ یہ ایک انقلابی معاشی اصلاح تھی، لیکن اس کا مقصد صرف عورت کو بااختیار بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک نیا معاشی نمونہ قائم کرنا تھا جو دولت کی تقسیم پر مبنی ہو، نہ کہ اس کے ارتکاز پر۔ یہ اسلامی معاشیات کا ایک بنیادی ستون ہے جس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ایک انقلابی معاشی اصلاح تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس قانون سازی کا بنیادی محرک اور سب سے بڑا فائدہ معاشرے کے انہی کمزور افراد یعنی خواتین اور یتیموں کو معاشی تحفظ فراہم کرنا نہیں تھا؟ یہ قانون عورت کو پہلی بار ایک معاشی شناخت دیتا ہے، اسے مرد کی ملکیت سے نکال کر ایک خود مختار معاشی فرد بناتا ہے۔ آپ اسے دولت کی تقسیم کا ایک وسیع اصول قرار دے رہے ہیں، جبکہ میں اسے عورت کو معاشی طور پر اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا ایک مخصوص اور بنیادی ذریعہ سمجھتی ہوں۔ وسیع تر معاشی فوائد اس بنیادی مقصد کا ایک خوش آئند نتیجہ ہیں، اصل ہدف نہیں۔ مجھے آپ کی اس منطق سے اختلاف ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک آفاقی معاشی اصول جس پر پوری اسلامی معیشت کی عمارت کھڑی ہے وہ محض ایک ضمنی نتیجہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ اس قانون کی عظمت کو کم کرتی ہے۔ اصل مقصد ہی ایک عادلانہ معاشی نظام کا قیام تھا جہاں دولت گردش میں رہے اور چند ہاتھوں میں قید نہ ہو جائے۔ عورت کا حصہ اس عظیم مقصد کے حصول کا ایک لازمی اور حسین جزو ہے، لیکن یہ خود منزل نہیں، یہ تو راستے کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ آپ کے استدلال کو اگر مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا بنیادی مقصد صرف سماجی اصلاح ہے، معاشی یا سیاسی نظام کی تشکیل نہیں۔ تحفظ اور انصاف کو نافذ کرنے کے لیے طاقت اور اختیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے خود ایک مستحکم نظام کی بات کی۔ یہ حقوق جو قرآن نے دیے، انہیں نافذ کون کرے گا؟ یہیں سے آپ کے اگلے نقطے یعنی ریاست اور حکومت کا سوال پیدا ہوتا ہے، جو میرے خیال میں میرے موقف کو مزید مستحکم کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے جو بحث کو اگلے مرحلے پر لے جاتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا کہ حقوق کے نفاذ کے لیے ایک اتھارٹی لازم ہے۔ سورہ نساء صرف خاندانی اور معاشی دائرے تک محدود نہیں رہتی۔ آیت 58 میں حکم ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کو سپرد کرو اور عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ پھر آیت 59 میں واضح طور پر ایک سیاسی نظام کی بنیاد رکھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی۔ یہ اللہ، رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہے جو ایک منظم ریاست کی اساس ہے۔ یہ خالصتاً ریاستی اور اجتماعی امور ہیں جن کا براہ راست تعلق عورتوں کے حقوق سے نہیں بلکہ پوری امت کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ میں آپ کی اس دلیل کی قوت کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ کیا ایک مستحکم اور عادلانہ حکومت کا قیام ان تمام خاندانی اور معاشی حقوق کو نافذ کرنے کے لیے ایک لازمی شرط نہیں ہے جن کا ذکر سورہ کے پہلے حصے میں کیا گیا ہے؟
یتیم کا مال کون واپس دلوائے گا؟ عورت کو وراثت میں اس کا متعین حصہ کون دلائے گا؟ اس دواجی تنازعات میں عدل و انصاف کون قائم کرے گا؟ یہ سب ایک عادل اور با اختیار حکومت کے بغیر محض آپ کہہ لیں کاغذی باتیں ہیں۔ اس طرح کیا یہ ریاستی قوانین بنیادی موضوع یعنی خواتین اور کمزوروں کے حقوق کے نفاذ اور تحفظ کا ایک اعلیٰ ترین ذریعہ قرار نہیں پاتے؟ گویا ریاست کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اس سماجی انصاف کو یقینی بنا سکے جس کا محور عورت اور یتیم ہیں۔ مجھے آپ کے اس نقطہ نظر سے شدید اختلاف ہے۔ آپ ریاست جیسے ایک عظیم اور ہماگیر ادارے کو محض ایک نافذ کرنے والی ایجنسی تک محدود کر رہی ہیں۔ ریاست کا کام صرف اندرونی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا۔ اسی سورہ میں آیات 71 سے 76 تک اجتماعی دفاع اور قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے۔ یہ پوری کمیونٹی کی بقا کا سوال ہے۔ یہ بیرونی خطرات سے نمٹنے کا ایک جامع منصوبہ ہے۔ اس سے صرف خواتین کے حقوق کے نفاذ سے جوڑنا ایک انتہائی محدود اور معاف کیجیے گا ایک سادہ تشریح ہے۔ یہ سورہ ایک مکمل ریاست کا تصور دے رہی ہے جو اندرونی طور پر عادل اور بیرونی طور پر محفوظ ہو۔ لیکن ریاست کی اولین ذمہ داری ہمیشہ اس کے اپنے شہریوں کا تحفظ اور ان کے حقوق کی فراہمی ہوتی ہے۔ ایک ریاست جو اپنے اندر یتیموں اور بیواؤں کو انصاف نہ دے سکے وہ بیرونی دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گی؟ قرآن یہاں ایک ترجیح قائم کر رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ایک صالح ریاست کی نشانی یہ ہے کہ اس میں سب سے کمزور فرد بھی خود کو محفوظ سمجھے، لہٰذا اجتماعی دفاع بھی اسی معاشرے کی حفاظت کے لیے ہے جس کی بنیاد عدل اور کمزوروں کے حقوق پر رکھی گئی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن زنجیر کی پہلی اور سب سے اہم کڑی وہی ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے، کمزور کا حق۔ اس گفتگو کے اختتام پر میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ سورۃ النساء ایک جامع آئین ہے۔ اس میں خواتین اور خاندان سے متعلق احکامات بلا شبہ بہت نمایاں اور انقلابی ہیں، لیکن وہ ایک بڑے اور جامع سماجی، معاشی اور سیاسی نظام کا حصہ ہیں۔ یہ سورہ ایک ایسے عادلانہ معاشرے کا نقشہ پیش کرتی ہے جس کی بنیاد تقوی، عدل اور تمام کمزوروں کے حقوق کے تحفظ پر ہے۔ اسے صرف ایک طبقے کا چارٹر سمجھنا اس کے آفاقی پیغام کی روح کو محدود کر دیتا ہے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ سورۃ النساء کا دائرہ کار بلا شبہ اس کے نام سے کہیں زیادہ وسیع ہے، لیکن اس کا نام النساء رکھنا اس گہری حکمت کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام کی نظر میں ایک صالح معاشرے اور ایک عادل ریاست کی کامیابی کا پیمانہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنے سب سے کمزور افراد خصوصاً خواتین و یتیموں کو کتنا انصاف اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ عورتوں کو ان کا جائز مقام اور حقوق دیے بغیر ایک مستحکم معاشرہ محض ایک خواب ہے۔ تمام موضوعات ایک دوسرے سے گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سب کا نقطہ آغاز اور محور خواتین اور کمزوروں کا تحفظ ہی ہے۔ بلا شبہ اس موضوع کی گہرائی اور اس میں موجود حکمت ہمیں مزید غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ کس طرح ایک جزو پورے کل کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہی اس سورے کا اصل پیغام ہے۔ ہم اپنے سامعین کو بھی ترغیب دیں گے کہ وہ اس سورے کا خود مطالعہ کریں تاکہ اس کے پیغامات کی وسعت اور گہرائی کو اپنی فکر سے سمجھ سکیں۔